آج ہم وزارت بلدیات کا بالکل انتہائی انوکھا اقدام بتائیں گے جو کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکال سکتا ہے، لیکن شاید نہ نکالے کیونکہ عادی ہو چکے ہیں۔ یعنی جس جگہ محکمہ ہی نہ ہو وہاں افسران کی تعیناتی کر سکتے ہیں۔ یہ چاند پر بھی تیل نکال سکتے ہیں، پیٹرول کے ذخائر برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی چیلنج ہمیں قبول کر سکتا ہے تو کرے۔ وزارت بلدیات یعنی سیکٹری بلدیات کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوریس خان عباسی ڈائریکٹر ون ضلع لوکل گورنمنٹ بورڈ جو کہ تھکتے نہیں ہیں، یہ بھی ہم اب آج ہی بتائیں گے۔ یہ تھکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے 2008 میں 15 مارچ 2021 کو ایک آرڈر جاری کیا۔ یعنی آرڈر کیا تھا؟ احکامات، اور وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لالا عامر علی پیرزادہ جو گریڈ 17 کونسل کے امپلائنز ہیں، اور یہ موجودہ دور میں یعنی ان کے مطابق 15 مارچ کو ٹاؤن کمیٹی گورا باری، اچھا یہ گولہ باری نہیں ہے، گورا باری ڈسٹرکٹ ٹھٹا، یہاں یہ فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کو ٹرانسفر کر کے اور خاموشی سے سندھ ہائی کورٹ کی طرف منہ کر کے ایکٹنگ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ ملیر کا چارج دے دیا۔ کیا بات ہے! یہ ہے وزارت بلدیات۔ سیکٹری بلدیات کو ہم زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی وزارت میں انوکھے کام ہو رہے ہیں عدالتی حکم کے برخلاف، لیکن عدالت کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ وزارت بلدیات اور ایکٹنگ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ ملیر تعینات کر دیا۔ ہمارا اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بلدیہ ملیر کی بجٹ بک میں اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، بلدیہ ملیر میں اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے قابل ترین آفیسران جو کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کی اجازت سے، جی معاف کیجیے گا، آپ نوٹ لیٹر غور سے پڑھیے، سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف سندھ نوریس خان عباسی، یہ بڑا دلچسپ لیٹر ہے۔ نوریس خان عباسی نے تو دستخط بٹھائی ہے، لیکن سیکٹری ٹو گورنمنٹ سندھ نے اتنی بھیانک غلطی کی کہ جس بلدیہ ملیر میں اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ ہی نہیں ہے وہیں تعیناتی کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف سندھ نے ایکٹنگ عدالت کے فیصلے کے برخلاف ایکٹنگ ڈائریکٹر کا چارج، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دے دو، لیکن یہ بتاؤ یہ تنخواہ کہاں سے لیں گے؟ لال عامر علی پیرزادہ گریڈ 17 کے، اور یہ او پی ایس بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہو 4-6 لائنیں، 3 سال کا ان کا سروس ریکارڈ، پرسنل بک، لاسٹ پے سلپ، یہ سب طلب کر کے چیک کر کے سرٹیفکیٹ لے کے ان کو لگائیے گا، اور اوپر سے پریشر۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ 3-4 لائنیں عارضی نہیں ہیں۔ اگر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر نے ان کو تعیناتی دے دی تو یقینی طور پر کوئی عدالت گیا، عدالت تو وکیل گیا ہوا ہے، اور یہ لیٹر شو ہو گیا تو یقینی طور پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر اور میونسپل کمشنر اعتکاف میں ہوں گے۔ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کون سا اعتکاف، کیونکہ وزارت بلدیات لوکل گورنمنٹ بورڈ بظاہر یہ لیٹر شو کرے گی کہ ہم نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا تمام چیزیں مانگو، لیکن ہم پھر کہہ رہے ہیں 2 نمبر کام نہیں کرنا، پے سلپ لاسٹ والی نہیں مانگنا، یہ 2 نمبر ہوتی ہے۔ ان سے مکمل سروس کا بینک اسٹیٹمنٹ مانگو، بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہی پھنسیں گے، چاہے وہ کورنگی والے ہوں یا یہ بوگس بھرتی والے بھی وہیں سے پھنسیں گے۔ تو لہٰذا فوری طور پر ان سے پے سلپ کے بجائے بینک اسٹیٹمنٹ مانگی جائے، گورا باری کی اور اس سے پہلے کی بھی۔ لیکن اگر ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر نے پوسٹنگ دی تو یقیناً آنے والے دنوں میں اعتکاف میں ہوں گے، جو کہ لمبا چلتا ہے، یہ 10 دن والا نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیہ نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔